تو ذکر کا موضوع اتنا لمبا ہے کہ میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، 200 صفحے کی کتاب ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب میں نے آدھا دے دیا ہے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے، اولو الالباب۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے۔ اس میں ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کو پہلی ترجیح قرار دو گے تو تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ ہمیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوکری پہلی ترجیح ہے، ہمارے ہاں بیوی پہلی ترجیح ہے، ہمارے ہاں مکان پہلی ترجیح ہے، اللہ پہلی ترجیح نہیں ہے۔ جس دن میں آپ کو ایک 25 روپے کا اسٹامپ لکھ کر دے دیتا ہوں کہ جس دن آپ کی پہلی ترجیح اللہ بن جائے گی، آپ کے اندر ایک زبردست انقلاب ہے، ایسا انقلاب جو آپ کو بے چین کر دے گا اور آپ کا سکون غارت کر دے گا کہ اللہ کو ہم نے بادشاہ تسلیم کیا ہے اور اس کی بادشاہی نافذ نہیں ہے اور ہم زندہ کیوں ہیں؟ اس زمین کے لیے زندہ ہے، اس مکان کے لیے زندہ ہے، اس بیوی کے لیے زندہ ہے، ان کپڑوں کے لیے زندہ ہے۔ اللہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ لوگ ہیں ایمان، ابھی پورا صاحب ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ ایمان تو بھائی ہر ایک کے پاس ہے، کافر بھی اللہ کو مانتا ہے، یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک وجودی حقیقت کے الٹیمیٹ اتھارٹی کے چیز سے مانتے ہیں یا اپنا بادشاہ مانتے ہیں؟ تنازع تو رب العالمین کا ہے، ماں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اچھا تنازع نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو تیرا رب کون ہے؟ رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب تو ہوا۔ اگر ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، اللہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، اللہ کو اپنی پہلی ترجیح تسلیم کر لیں، تو پھر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی۔ اشد حبا للہ یحبونہ کحب اللہ، کافر اس طرح محبت کرتے ہیں اپنے بتوں سے جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی جوانی میں، تو وہاں محبت کا مضمون بیان ہوتا ہے اور وہ دونوں گاتے ہیں، مرد بھی گاتا ہے عورت بھی گاتی ہے، ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں۔ شعر و شاعری کا سارا مضمون ہی یہی ہے۔ تو سوال کرنے والا سوال یہ کہتا ہے کہ آپ کی محبت اللہ سے ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ آپ کو یاد ہوگا، لمحہ بلمحہ یاد ہوگا، سانسوں کے ساتھ یاد ہوگا، دل کی حرکت کے ساتھ یاد ہوگا۔ آپ کے دماغ میں اللہ ہے، آپ کی آنکھوں میں اللہ ہے، آپ کے کانوں میں اللہ ہے، ہر وقت آپ اللہ کا ورد کریں۔ جتنی شدید محبت ہوگی اتنا ہی ذکر زیادہ۔ دوسرا ہے خشیت، تقویٰ۔ جب ہم اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں عاجزی آ جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، خدا سے ڈر جاتے ہیں۔ تو جب ہم خدا سے ڈریں گے تو صاف ظاہر ہے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ لیکن میں مثال پیش کر دیتا ہوں۔ آپ اخبار کھولیں، اخباروں میں روز امریکہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی خبر ایسی نہیں ہے جس میں امریکہ کا ذکر نہ ہو۔ یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکی سفیر یہ کر رہا ہے، آرمٹیج یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مشرف صاحب یہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے، اس لیے روز اخباروں میں امریکہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر یہی دنیا اللہ سے ڈر جائے تو پھر روزانہ اخباروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کہیں آپ تو ڈرتے ہیں، آپ انکار نہیں کریں گے؟ نہیں، مجھے اختلاف ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرے نا تو ہمارا طرز زندگی بالکل مختلف ہو، یہ نہیں ہوگا جس وقت ہے نا، یہ نہیں، اس سے مختلف ہو۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں آگے چلتا ہوں کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھئی ہمیں ذکر سکھاؤ، ہم کیا ذکر کریں۔ پیر کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں ذکر سکھاؤ، ہماری یہ مشکل ہے جی، ہمیں اٹھرا کی بیماری ہے جی، ہمارا بچہ بیمار ہے جی، کوئی ذکر بتاؤ جی۔
یہ کرو وہ کرو. سب سے بڑا اور بہترین ذکر قرآن ہے. قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں. اور جس طرح اللہ پہلی ترجیح ہے نا، اسی طرح قرآن بھی پہلی ترجیح. چاہیے یہ کہ سب سے پہلی کتاب جو ہم پڑھیں وہ قرآن. سائنس بھی پڑھیں، اردو بھی پڑھیں، انگریزی بھی پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، لیکن قرآن ایک پہلی کتاب ہونی چاہیے جو ہم پڑھیں. اس سے آگے پھر اسرار صاحب ایک لمبی فہرست بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کے آداب ہیں، اس کی قرأت ہونی چاہیے، اس پر تدبر ہونا چاہیے، اس پر توکل ہونا چاہیے، قرآن یاد ہونا چاہیے، بات ترجمہ پڑھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. علماء نے 20 فہرستیں بنائی ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے صرف 2 باتیں عرض کروں. ایک یہ کہ آپ کو جتنا بھی قرآن یاد ہے اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے. ایک بھی آیت ایسی نہ ہو جس کو ہم نے پڑھا ہو اور اس کا ترجمہ میں یاد ہو. یہ بہت ضروری ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، بات ترجمہ اور بات تفسیر پڑھیں تو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں. آپ کہیں گے بھائی ثواب کی نیت تو بہت ضروری ہے. ہاں، ثواب آپ کو ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو ثواب ضرور ملے گا. لیکن آپ کی نیت میں اگر ہدایت ہے تو پھر ہدایت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. نیت کا فرق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بچہ بیمار ہے، اس کے لیے پھونک لیا، پڑھ لیا. یقین دلاتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر آپ پھونک لگائیں گے آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، اللہ سمجھ اللہ سمجھ اللہ سمجھ، نوکری مل جاتی. آپ کے بچے کی شادی نہیں ہوتی، رب حبلی من الصالحین، بچے کی شادی ہوگی. تو یہ 18 کی بیماری ہے، رب حبلی من الصالحین، 18 کی بیماری ختم ہوگی. یہ قرآن کے معجزے ہیں. جو آپ نیت کریں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے. اگر آپ یہ نیت کریں کہ اس قرآن کو پڑھ کر میں نے 2 لاکھ روپیہ کمانا ہے، انشاءاللہ آپ کو 2 لاکھ مل جائے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اور صرف ہدایت کی نیت سے پڑھیں. جب آپ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ آیتیں ہدایت دیں گی جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہی آیتیں ہیں، یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. آپ کو یہ اینیمل ہسبینڈری کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی میں تو ہدایت ہے. اگر کوئی ہدایت پانا چاہے کوئی آیت قرآن کی لے کے عاد اور سمود کا قصہ دیکھ لیں، فرعون کی باتیں دیکھ لیں، موسیٰ کی باتیں دیکھ لیں، کوئی آپ قرآن کی آیت پڑھیں، اگر آپ ہدایت کے سچے طالب ہیں تو وہ ضرور آپ کو ہدایت. میں نے اپنی ذات کے لیے ایک قرآن سے استخارہ کیا. میں نے قرآن سے یہ سوال کیا ہے کہ میں ادھر 22 میں ہوں اور پریشان ہوں، ہمارا انقلاب نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے مجھے جواب دیا کہ فرعون اور موسیٰ کی کہانی پڑھو. جب میں نے موسیٰ اور فرعون کی کہانی پڑھی اور ساری پڑھی، الف سے لے کر یہ تک 10 مقامات پر بیان ہوئی ہے، ساری میں نے پڑھی. تو آخر میں یہ پہنچا کہ 22 میں انقلاب آ سکتا ہے اگر میں موسیٰ بن جاؤں، لیکن یہ میری ناکامی ہے کہ میں موسیٰ نہیں بن پایا. وہ کریکٹر، وہ کردار، وہ تصور، وہ عقل، وہ فہم، وہ تدبر میں حاصل نہیں کر سکتا. تو میں شرمندہ ہوا کہ میں نے قرآن سے یہ سوال کیوں کیا. تو میرے بھائی ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھیں گے، آپ کی دنیا کے مسائل بھی حل کرے گا، آپ کی آخرت کے مسائل بھی حل کرے گا،
اور روزانہ آپ کو تازہ ہدایت دے گا. یہ میرا اور آپ کا وعدہ ہے. روزانہ آپ کو تازہ ہدایت دے گا. آپ کہیں گے یہ آج میں نے 20 سال پہلے پڑھی ہے. 20 سال پہلے بھی اس نے آپ کو ہدایت دی تھی. آج نئے سرے سے ہدایت ہے. یہی تو اسی موعدہ کہتے ہیں. تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں. جب بھی قرآن کو پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہدایت کی نیت سے پڑھیں. اور بہترین ترجمہ ہمارے ہاں جو اس وقت مقبول ہے وہ مولانا الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن ہے. بہت اچھے انداز میں سمجھاتی ہے. لفظی ترجمہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو سہولت ہو جائے گی. میں اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ روزانہ ایک رکوع تفہیم القرآن کا باقاعدگی سے پڑھیں اور اس میں ناغہ نہ کریں. دوسرا ذکر جو ہے وہ نماز ہے. ابھی پروفیسر نے نماز پر کافی بحث کی ہے. تو نماز کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کتاب موقوتا یہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. جب آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے نا تو پھر اس کا فرض ساقط ہو جائے گا. پھر آپ گناہ کے کھاتے میں جمع ہو جائیں. جو لوگ قضا پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی قضا بھی قبول کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قضا ہو گئی تھی, آپ نے پڑھی ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نماز وہی ہے جو وقت کی پابندی سے ادا کی جائے. قضا تو ایک آپ اس کو چھوٹ کہہ سکتے ہیں یا اس کو رعایت کہہ سکتے ہیں. تو جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھے ہیں ان کو رعایتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. ان کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے. فرض کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں اور نوافل کی اگر کثرت ہو جائے آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہو. ہمیں حدیث زبانی میں یاد نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, ایسا اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے. تو وہ پاؤں سے چلتا ہے, ہاتھوں سے کام کرتا ہے, یعنی وہ اللہ کا اذن بن جاتا ہے. اور ایسا شخص اگر کہہ دے کہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے تو اس کا ستیہ ناش ہو جائے. اب آگے چلے جی, موضوع تبدیل ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ذکر کریں گے. قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو نماز کے بعد جو ذکر ہے حدیث سے ثابت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑا آسان ہے. پہلا ذکر ہے اللہ اکبر, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. دوسرا فکر ہے استغفر اللہ. تیسری دعا ہے رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد تسبیح فاطمہ ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں, 34 دفعہ اللہ اکبر. اور پھر یہ چوتھا کلمہ ہے, پورا نہیں پڑھتے تھوڑا پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء. لا حول ولا قوت جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے. تو وہ بھی نہیں پڑھتے. تھک گیا. چلیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آ جاتا ہے یہ اصل ذکر کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے. سب سے بڑا قرآن اور نماز کے بعد. یہ یاد رکھیے, یہ نہیں ہے کہ نماز بھی چھوڑ دیں اور قرآن بھی چھوڑ دیں اور افضل ذکر کریں, یہ غلط ہے. میرے گاؤں میں ایک فقیر ہے, وہ کہتا ہے جی میں دائیں ذاکر ہوں, ہر وقت ذکر میں رہتا ہوں, اس لیے مجھے نماز پڑھنا ضروری نہیں. تو وہ نماز نہیں پڑھتا. اعتراض کرنے اعتراض کیا کہ بھائی تو نماز بھی نہیں پڑھتا. کہتے جی میں ہر وقت ذکر میں ہوں, نماز بھی تو ذکر ہی ہے نا, تو میں ہر وقت ذکر میں ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے اس بات کا جواب دے کہ تمہیں جو حضوری ہے کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ یعنی تیری حضوری ہے, تو ہر وقت ذکر میں مصروف رہتا ہے, تو نبی کو تو بھی حضوری تھی نا, تو وہ تو ہر وقت مصروف تھے, تو وہ نماز کیوں پڑھتے؟
یا تو اپنے آپ کو سیدھی بڑا سمجھتا ہے. اللہ کے بندے قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر افضل ذکر ہے. یہ یاد رکھیے. تو یہ ہے سمپل لا الہ الا اللہ. تو یہ قاضی صاحب اکثر جلسے میں کرایا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر. ہم حلقوں میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ پڑھنا چاہیے. اس کا کچھ لوگ تو کہتے ہیں دائم ذکر کہ ہر وقت پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ انسان نہا رہا ہے تو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے. میرے بھائی یہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے فائزہ رکھ سب ہے جی، جب آپ فارغ ہو جائیں نا تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ایسے یہ بھی لوگ کہتے ہیں نفل پڑھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر کریں فرصت کے لمحات. ہاں فرصت نکالیں، فرصت نکالنا آپ کا کام ہے. جب بھی فرصت نکل آئے ذکر شروع کریں. میں تم فرصت بتاتا ہوں کہ منصورے سے یہاں آ رہے ہیں تو فارغ ہو اور کوئی کام نہیں تو ذکر شروع کریں. تو یہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے، کوئی اس کی تعداد نہیں ہے. یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، وہ مقرر کر دیں 1,00,000 دفعہ پڑھو، 300 دفعہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو. وہ دراصل لوگوں کو پابند کرنے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے پابندی لگاتے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث میں کوئی پابندی نہیں لگائی. مجھے یقین ہے کوئی آدمی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس تصور کے ساتھ وہ میرا بادشاہ ہے، اس سے میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے دین کو میں نے کامل کرنا ہے، ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس کو حضوری ہو سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو روز 100 دفعہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی حضوری نہیں ہوتی ہے جی. روز اعتراض کریں گے تو روزانہ 100 دفعہ پڑھتے ہیں اور تو کہتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے بھی کافی ہو جاتا ہے. کلمہ تو ایک دفعہ پڑھنے سے بھی کافی ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر بات نبی ہو جائے گی، آپ بھی تھک جائیں گے، میں بھی تھک جاؤں گا. دوسرا ذکر یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زبان پر بھی آسان ہے اور اس کا کرنا بھی آسان ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا. اگر اسے آپ دائیں ذکر بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس میں، گھر میں، کھیتوں میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسے معجزے ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں. لیکن میں مثال پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں، گھنٹہ ہو گیا آپ کھڑے ہیں، بس نہیں آ رہی ہے، آپ بڑے پریشان ہیں یار، ایک میرا گھنٹہ ضائع ہو گیا، میں نے اجتماع میں جانا ہے، وہاں دیر ہو رہی ہے مجھے، یہ بس آئی نہیں. آپ آج ہی تجربہ کر لیں. آپ تو آپ بس آپ شروع کر دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ پھر دیکھیں گے بات کہاں کھڑی ہوگی. آپ کہیں گے ایسے مذاق کر رہے ہیں. مذاق نہیں ہے، تجربے سے بات ہے. اس پر ہم نے بہت سے تجربے کیے ہیں. ہمارے تجربات اگر آپ بیان کریں گے رات یہیں گزر جائے گی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھیں گے نا تو دکان بند کر دیں، اس کے بعد پھر آپ جائیں اور باعث کو دیا تو اس پر ہاتھ و فن تاثر دے وقت میں فضل اللہ بس کو اللہ کثیر، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرا. اب اس پر مولانا نے حاشیہ دیا ہے کہ کثرت سے ذکر کی کیا معنی ہے. یہ آپ کو ضرور کرنا پڑے گی، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا سب سے بڑا مفہوم تو یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں ترجیح اول کے طور پر اللہ موجود ہے. بس آپ روٹی کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کھاتے فارغ ہوتے الحمدللہ رب العالمین الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. میں مسلمان ہوں نا، تو یہ اللہ کے فضل سے مسلمان.
ٹھیک ہے، آپ پیشاب کرنے جا رہے ہیں دعا موجود ہے، سونا چاہتے ہیں دعا موجود ہے، آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، دکان کھولنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ دعا موجود ہے، آپ سفر پہ چل رہے ہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یعنی جہاں بھی آپ جائیں گے، جس مقام پیشاب کرنے جائیں گے، غسل خانے میں جائیں گے، بیوی کے پاس جائیں گے، تو جب بیوی کا ذکر آیا تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی کہ میری اولاد بڑی نافرمان ہے اور بڑی پریشان ہے، تو مجھے آپ کو وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفے کا ٹائم تو گزر گیا، وظیفے کا ٹائم تو اس وقت تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی، جب آپ بیوی سے پہلی بار ملاقات ہوئی، چاہیے یہ تھا کہ آپ دو نفل پڑھتے، بیوی دونوں باوضو ہوتے، کلمہ کلام پڑھتے، اللہ سے پناہ مانگتے، پھر آپ مباشرت کرتے، پھر آپ جیسے کو لاز لے کے ساتھ جب اللہ کی ربوبیت کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے نا، لا مطلوبہ الا ہو، لا مقصودہ الا ہو، لا الہ الا ہو، پھر آپ کے دن میں نا بہت کچھ انقلاب آئے گا۔ اگر آپ طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، تصویر پھر رہی ہے، اونگی آ رہی ہے، تو ہم سائے ساتھ باتیں نہیں کر رہے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہے بھائی۔ جس لیے پہلے میں نے کیا نا تدبر اور تفکر، فکر ضروری ہے، اور ہمارے سامنے ایک نصب العین ہے، ایک مقصد زندگی ہے کہ ان حکیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب خدا کی ربوبیت کو سامنے رکھیں، خدا کی بادشاہت کو سامنے رکھیں، جماعت اسلامی کے عہد کو سامنے رکھیں، اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیا انقلاب آتا ہے۔ اگر آج سے آپ یہ شروع کر دیں، ایک مہینے کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں، پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی، اگر نہ آئے تو میری گردن پکڑ لیں آپ۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہاں سے میرا گلا پکڑیں آپ کہ آپ نے غلط مشورہ دیا، میں خود کرتا ہوں، میری زندگی میں انقلاب آیا ہے، تو یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ استقامت، یہ قرآن ہے، اللہ دینا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہ استقامت کام کریں، آپ تبلیغ کا کام کریں، وفد بنائیں، تفہیم قرآن پڑھیں، تقریر کریں، دوستوں سے انفرادی ملاقات کریں، جو بھی آپ کام کریں اس میں استقامت ہونی چاہیے۔ آخری گزارش یہ ہے، مضمون بڑا نامکمل ہے، لیکن آخری گزارش یہ ہے کہ صرف ذکر کرنے سے انقلاب نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام پر عمل کریں۔ دنیا میں نافذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہ ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہمیں طاقت ہے، استطاعت ہے، وہاں یہ اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ اس 6 فٹ مربع پر ہمیں طاقت ہے نا، یہاں نافذ ہونا چاہیے۔ اس دماغ پر ہمیں طاقت ہے نا، اس میں نافذ، ہمارے خیالات میں، ہماری آرزوؤں میں، ہماری خواہشات میں اسلام کو نافذ ہونا چاہیے۔ ہماری بیوی پر ہمیں اقتدار حاصل ہے نا، تو ہمارے گھر میں بھی اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ ہماری دکان ہمارے تالے میں ہے، ہم دکان پر بیٹھے ہوئے، تو اس دکان پر بھی اسلام کو نافذ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کرتے، اپنی دکان پر اسلام نافذ نہیں کرتے، اپنے دماغ میں اسلام نافذ نہیں کرتے، تو پھر باہر کیسے نافذ کرتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ آخری گزارش یہ ہے مکمل اسلام کے حوالے سے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہمارے پاس ہے، یہ بول رہا ہے، اس کے سارے پرزے ٹھیک ہیں، کسی کمی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ذرا وہ بٹن آف کر دیں، سوئچ آف کر دیں، اس میں الیکٹرک کرنٹ بند ہے، تو یہ بولنا چھوڑ دے گا۔ 4 لاکھ روپے کی کار ہے اور 50 روپے کا پیٹرول آتا ہے، ساری کار ٹھیک ہے، رننگ آرڈر میں ہے، پیٹرول ختم ہے، کھڑی ہے، بیکار ہے۔ یہ آنکھ ہے، جب تک انسان میں ہے کارآمد ہے۔ ایک چاقو لیں، آنکھ کو نکال کر میز پر رکھ دیں، آنکھ تو ہے، اب چونکہ جسم سے الگ ہے اس لیے آنکھ بھی بیکار ہے، انسان بھی بیکار ہے۔ 3 مثالوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ یاد ہے، اور یہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے۔ اگر مولانا مودودی کو آپ حکیم الامت کہیں گے تو آپ کا فلسفہ یہ ہے
کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ یاد ہے، اسے مکمل طور پر نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب تک ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے لیے صرف ایک عذر ہمارے پاس ہوگا کہ ہم اللہ سے معذرت کریں کہ ہم نے کوشش کی اور یہ شہادت حق ہے، یہ کوشش ہم نے کی. اگر اللہ کے دربار میں ہماری شہادت حق قبول ہو گئی انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے. اگر ہماری شہادت حق اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے تو پھر وہاں بھی جوتے ہیں یہاں بھی جوتے ہیں. اس لیے ذکر کے ساتھ حلال روٹی بھی ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، مہمان نوازی بھی ضروری ہے، اقامت دین کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کہیں کہ بھائی تھوڑے سے اسلام پر عمل کر لیتے ہیں، تسبیح ہے، ذکر ہے، نماز ہے، ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، تو آپ 5% اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور 95% اسلام آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی ہوگا. اس لیے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، اے مسلمان اس دین کو قائم کر، اسے مکمل کر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ مکمل اسلام کا تصور جب تک جماعت اسلامی کے کارکنوں میں نہیں ہوگا یہ بیکار ہے، فضول ہے. جزیات دین میں لوگ اور بھی بہت سے ہیں، آپ سے آگے ہیں، ذکر کرنے والے لوگ بہت ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. 1 لاکھ دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنے والے آدمی سے میری ملاقات کی. ذکر کرنے والے کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ایک آنکھ کے لیے بیٹھے ہیں، پورا جسم مردہ ہے، بیکار ہے، دھکے کھا رہا ہے. ایک نماز کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بہت متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. تو میرے بھائی دین ایک مکمل ضابطہ یاد ہے، اس مکمل ضابطہ یاد میں آپ ذکر کو فٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوئے گا. مولانا مدنی کہا نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی؟ یہ کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ کچھ بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں روز پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات مکمل ہو کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں نامکمل مضمون کی، انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر کبھی. آخر دعوانا الحمدللہ.